السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال جل وعلا في موضع آخر: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اس کی آواز سپیکر کی تھوڑی کم کر دیں، شور کر رہا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک مومن کا جن 6 بنیادی چیزوں پر اعتقاد اور ایمان ہوتا ہے، ان میں سے ایک چیز عقیدہ آخرت ہے۔ آخرت کا معنی کہ ہم نے جب اس دنیا سے فوت ہو کے، مر کے، موت سے ہم کنار ہو کے اس دنیا سے چلے جانا ہے، مدتوں برزخ میں، قبر میں پڑے رہیں، آخر ایک ایسا دن آئے گا جب دوبارہ لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، حشر ہوگا، نشر ہوگا، حساب ہوگا، میزان لگے گا، اس کے بعد نامہ اعمال ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، پھر کامیاب ہوئے تو جنت ہے، ناکام ہوئے تو آگ ہے، جہنم ہے، عذاب ہے۔ اس پر ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، اور مشرکین مکہ اور کفار اور مسلمانوں میں جو بنیادی چیزیں فرق کرتی ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور تیسری چیز عقیدہ آخرت ہے کہ مرنے کو تو ہر کوئی مانتا ہے کہ مرنا ہے۔ کوئی کامونسٹ، کوئی ملحد، کوئی زندیق، کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی مجوسی، کوئی سکھ، کوئی ہندو اللہ کی زمین پہ ایسا نہیں نہ گزرا ہے نہ آئندہ آئے گا جو موت کا انکار کرے۔ موت کو سب مانتے ہیں، فرق یہ ہے کہ مومن مسلمان موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ اسی کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں، اسی کو ایمان بالبعث کہتے ہیں۔
اسی کو ایمان بالآخرہ کہتے ہیں۔ اور جو کافر ہے وہ کہتا ہے ایک دفعہ مر گئے، مٹی ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، ہڈیاں جسم گوشت مٹی میں مل گیا، اس کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جبکہ مومن مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش کے لیے یہ دنیا عطا کی ہے، ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، پھر حشر ہوگا، نشر ہوگا، حساب ہوگا، میزان لگے گا، ترازو لگیں گے، اعمال تلیں گے، پھر ہر ایک شخص کو اس کے اعمال کے مطابق اس کی جزا یا سزا دی جائے گی۔ اور اسی کے حوالے سے میرے بھائیوں ہم نے تیاری کرنی ہے، یہ زندگی ہمیں اس ایک دن کی تیاری کے لیے ملی ہے جو 50,000 سال کا دن ہے، جو بڑا مشکل دن ہے۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور لوگوں اس دن کے سختی سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور اس دن کسی سے کوئی بدلہ اس کے گناہوں کے مقابلے میں جنت حاصل کرنے کے لیے، کامیابی کے لیے، پاس ہونے کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا کہ فلاں چیز دے دو بدلے میں تو عذاب سے رخصت یا چھٹی مل جائے گی، سونا دے دو، چاندی دے دو، زیورات دے دو، مال و زر دے دو تو تمہیں عذاب سے رخصت مل سکتی ہے، جرمانہ نہیں لیا جائے گا اس دن، اور کسی کی شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی۔ ہاں جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا وہ شفاعت بھی کریں گے، اور جس کے لیے اجازت دے گا اس کے لیے شفاعت کی جائے گی۔ تو اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں اسی قیامت کے دن کے بارے میں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ ایسا دن ہے کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہو جائیں گے، جن پہ سیاہی ہوگی، جو کالے سیاہ ہو جائیں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، اعمال کی نحوست کی وجہ سے، عذاب کو دیکھ کر۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے چمکدار ہوں گے، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے۔ اما الذین اسودت وجوہہم، رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر گئے، پھر رب کی نافرمانی کر گئے، پھر رسول کی نافرمانی کر گئے، کلمہ رب کا پڑھ کے، رسول کا پڑھ کے، رسول کی شہادت دے کر، اس کی رسالت کا اقرار کر کے اطاعت نہ کی، فرما برداری نہ کی، اپنی من موج میں لگے رہے کہ ہم نے کہا یہ دنیا ہے، یہ دنیا تو 4 دن کی چاندنی ہے، موجیں اڑا لو۔ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جن کے چہرے کل قیامت کے دن سیاہ کر دیے جائیں گے، جن کے چہروں پہ سیاہی ہوگی، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد پھر کفر کر گئے، تم کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کفر کر گئے، یعنی کلمہ پڑھا لیکن عمل نہیں کیا، کلمہ پڑھا لیکن توحید کے تقاضوں پہ عمل نہیں کیا، رب کے عہد کو پورا نہیں کیا، رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کے عہد کو توڑا۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے کلمہ تو محمد الرسول اللہ کو پڑھا لیکن تم نے مذاہب اپنے بنائے، تم نے مسالک اپنے بنائے، تم نے طریقے اپنے بتائے، تم نے سلوک اپنے بتائے، تم نے تصوف کے راستے اپنے نکالے، تم نے ہر چیز کے اندر اللہ کی مخالفت کی، رسول کی مخالفت کی۔ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا ایمان لانے کے بعد تم نے پھر کفر کیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے جو تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے تھے۔ واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے چمکدار ہوں گے، جن کے چہروں پہ روشنی ہوگی، جن کے چہروں پہ چمک ہوگی، جن کے چہرے سفید ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں موجیں مار رہے ہوں گے، عیش کر رہے ہوں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ دن قیامت کا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ بھائی لوگ پسینے میں شرابور ہیں، کیوں؟ ففی رحمت اللہ، جس کو رب کی رحمت مل گئی اس کو نہ سورج کی گرمی کی تپش کا کوئی خیال ہے، نہ اس کو پیاس کا مسئلہ ہے، نہ قیامت کی سختی کا مسئلہ ہے، کیونکہ رب کی رحمت کا سایہ جو مل گیا ہے۔ کچھ چہرے سفید، کچھ چہرے سیاہ، جو سفید ہیں وہ رب کی رحمت میں ہیں، اور جن کے چہرے
اعمال کی وجہ سے، نحوست کی وجہ سے کالے ہو جائیں گے، ان کو جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ مالک کائنات ایک اور موقع پر ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے، یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین ایک اور زمین میں اس دن بدل دی جائے گی، یہ زمین نہیں رہے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کو ایک اور طرح کی زمین میں بدل دیا جائے گا۔ والسماوات، اور یہ آسمان جو تمہیں نظر آتا ہے یہ آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، تمام مخلوقات، تمام انسانیں، جن و انسان، وَبَرَزُوا، وہ سارے پیش ہوں گے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ایک اللہ کے سامنے جو بڑا قہر والا ہے، جو بڑے تسلط والا ہے، جو بڑی قوتوں اور شدتوں والا ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، زمین بدل دی جائے گی، آسمان بدل دیے جائیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ القہار، وہ ایک اللہ قہار جبار کے سامنے پیش ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، سورہ ابراہیم کی آیات ہیں۔ مالک کائنات فرماتے ہیں آپ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، آپ دیکھو گے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن آپ دیکھیں گے کہ مجرم لوگ بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ اس دن بیڑیوں کے اندر، یومئذ مقرنین فی الاسفاد، اسفاد، وہ اس دن بیڑیوں کے اندر جکڑ کر ان کو میدان محشر میں مجرموں کو لایا جائے گا۔ ہتھ کڑیاں لگی ہوں گی، بیڑیاں لگی ہوں گی، زنجیریں پڑی ہوں گی۔ اس دن میدان محشر کے اندر مجرموں کا یہ حال ہوگا۔ اور مالک کائنات فرماتے ہیں سرابیلہم من قطران، ان کا لباس، ان کی قمیصیں، ان کی شلواریں، جو ان کے اوپر لباس اس دن ہوگا، سرابیلہم من قطران، وہ گندک کا ہوگا، شوربے کا ہوگا، دھماکہ دار مواد کا ہوگا۔ کیونکہ من قطران، قطران کا معنی دھماکہ خیز مواد ہے، گندک ہے، شوربہ ہے، کہ ایسا مواد کہ جو آگ کے قریب جائے تو آگ بھڑک اٹھے۔ آپ اپنی آگ جلانے کے لیے ایک ماچس کی ایک دیا سلائی استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر جو مواد لگا ہوتا ہے وہ مواد کم دھماکہ خیز ہے۔ مالک کائنات کہتے ہیں مجرموں کو میرے نبی آپ دیکھیں گے بیڑیاں پہنا کے لائے جائیں گے، سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، اور اس دن ان کا جو لباس ہوگا وہ گندک کا ہوگا، دھماکہ خیز مواد کا ہوگا، تاکہ آگ ایسے پکڑے کہ آگ کے شعلے دھماکہ خیز مواد کو پکڑے۔ ان کا جو لباس ہوگا وہ بھی دھماکہ خیز گندک کا، شوربے کا ہوگا۔ وتغشا وجوہہم النار، مالک کہتے ہیں ان کے چہروں کو آگ آ لپٹے گی، ان کے چہروں پہ آگ پڑے گی، ان کے چہروں پہ آگ حملہ کرے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ اس دن دیکھیں گے لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ لوگوں یاد رکھ لو، مالک کہتے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو، ہر جان کو اس کے اعمال کا بدلہ دے۔ جس نے نیکیاں کی، نیکی کا بدلہ جنت ہے۔ جس نے برائیاں کی، نافرمانیاں کی، رب کو بھول گیا، رسول کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، رب کے عذابوں اور رب کے عقابوں کو بھول گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب اس کو بھی اس کا بدلہ دے گا، اور اللہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ قیامت کے احوال کے بارے میں ایک اور آیت کریمہ ملاحظہ کیجئے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، ہم اس دن پہاڑوں کو چلا دیں گے، یہ جمے ہوئے پہاڑ، یہ ٹھوس پہاڑ، یہ زمین پر میخوں کی طرح گاڑے ہوئے پہاڑ، جنہوں نے زمین کو بھی روک رکھا ہے کہ یہ کہیں ڈولے نہ۔ یہ زمین جب رب نے پیدا کی یہ پانی کے اوپر زمین تھی، یہ زمین ڈولتی ہے، یہ زمین حرکت کرتی ہے، رب نے میخوں کی طرح اس میں پہاڑ گاڑ دی۔ وہ پہاڑ جو زمین کو ڈولنے سے، ہلنے سے روک رہے ہیں، وہ ٹھوس پہاڑ مالک کائنات کہتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے، ایسے چلائیں گے جیسے بادل دوڑ رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے۔ اور اسی طرح وَالْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین بالکل سامنے کر دی جائے گی۔ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم سارے لوگوں کو جمع کر لیں گے، ان میں سے کوئی بھی ہم سے چھپ نہیں سکے گا۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور اس دن صفے باندھ کے، قطار در قطار، گروہ در گروہ صفے باندھ کے ان کو اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرماتے ہیں لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ایسے ہی ہمارے پاس آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔
بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ یہ جو ہم قیامت کا وعدہ دیتے ہیں یہ جھوٹا ہے، کہ پہلے لوگ بھی کہتے رہے قیامت قریب، قیامت قریب، قیامت قریب، ہمارے نبی بھی کہتے رہے قیامت قریب، اور قیامت قریب آ گئی، لیکن 1450 سال گزر گئے، قیامت آئی تو نہیں ہے، کتنی قریب ہے؟ تو تم نے اس کو دھوکہ سمجھا، فراڈ سمجھا، تم نے ایسے ہی سمجھا کہ جتنے بھی رسول آئے قیامت کے دن سے ڈراتے رہے، تم نے کیا سمجھا تھا کہ ہمارا وعدہ جھوٹا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اب اعمال نامہ رکھا جائے گا، یہ سورہ الحج کی آیات ہیں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اعمال نامہ رکھا جائے گا، پیش کیا جائے گا، اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب اعمال نامہ کتاب ان کا پرچہ ان کا رزلٹ ان کے سامنے رکھا جائے گا تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ مجرم ڈرے ہوئے ہوں گے، اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر مجرم ڈرے ہوئے ہوں گے، اور کیا کہیں گے اعمال نامے کو دیکھ کر؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا، جب مجرم اپنے نامہ اعمال کو قیامت کے دن دیکھیں گے، پڑھیں گے، وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہائے ہلاکت، ہم مارے گئے، ہماری ہلاکت، کہ یہ تو ایسا کتابچہ ہے، اس نے نہ کوئی بڑی گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے، سارے گناہوں کو اس نامہ اعمال نے اپنے اندر جمع کر دیا، کوئی ایک ذرے برابر کا عمل نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور مجرم لوگ جو دنیا میں عمل کر کے آئیں گے نامہ اعمال میں اس کو پالیں گے، کوئی چیز اس سے غائب نہیں ہوگی۔ مالک کائنات ایک اور موقع پر قیامت کے دن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں یوم نطوی السماء، ہم اس دن آسمان کو لپیٹ دیں گے، کطی السجل للکتب، ہم آسمان کو ایسے لپیٹیں گے جیسے کوئی لکھنے والا کاتب جب ورقے پہ لکھتا ہے، لکھنے کے بعد فارغ ہوتا ہے، فارغ ہونے کے بعد وہ ورقے کو لپیٹ دیتا ہے، گول کر دیتا ہے، فولڈ کر دیتا ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کل قیامت کے دن یہ جو بڑا جو آسمان تمہیں نظر آتے ہیں، ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے ورقے پر لکھنے والا کاتب اپنے لکھنے کے بعد اپنے ورقے کو فولڈ کر دیتا ہے، گول کر دیتا ہے، لپیٹ کے رکھ دیتا ہے، ہم آسمان کو بالکل ایسے لپیٹ کے رکھ دیں گے۔ مالک کائنات، اور صحیح حدیث کے اندر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ایک ہاتھ میں 7 آسمان ہوں گے، اللہ کے ایک ہاتھ میں زمینیں ہوں گی، پھر مالک کائنات ساری کائنات کے لوگوں کو کہیں گے بتاؤ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے؟ کون بادشاہ ہے؟ کون حقیقی بادشاہ ہے جس کے ہاتھ میں 7 آسمان ہیں، جس کے ہاتھ میں 7 زمینیں ہیں؟ بتاؤ این الجبارون، این المتکبرون، این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ زمین کے جبار کہاں ہیں؟ زمین کے ظالم لوگ کہاں ہیں؟ بتاؤ آج حقیقی مالک وارث بادشاہ کون ہے؟ جواب آئے گا، کوئی جواب نہیں دے گا، رب خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج بادشاہی صرف اللہ رب العالمین کی، اور کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سورہ الحج کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہوگا یہ بہت بڑی چیز ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن آپ دیکھیں گے جب قیامت کے دن زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ کیسے ہلائی جائے گی؟ جاؤ آخری پارہ پڑھ لو، اذا زلزلت الارض زلزالھا واخرجت الارض اثقالھا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اور جب زمین کو زلزلے سے ہلا دیا جائے گا، جب زمین ہل جائے گی، جب یہ زمین ہلے گی، انسان کہے گا ما لها، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ ابھی تو ٹھیک ٹھاک تھی، ابھی تو ٹھہری ہوئی تھی، ابھی تو مجھے میرا بوجھ برداشت کر رہی تھی، اس کو کیا ہو گیا؟ مالک کائنات کہتے ہیں زمین الٹ پلٹ ہو جائے گی، یہ زمین اپنے سارے راز اگل کر سامنے رکھ دے گی، لوگ اپنے رب کے سامنے اکیلے اکیلے آئیں گے، ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کی نیکی کہیں گم نہیں ہوگی، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی برائی بھی کہیں چھپنے والی نہیں ہے۔ سورہ الحج
لوگوں اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. آپ اس دن دیکھیں گے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. آپ اس دن دیکھیں گے کہ ہر اپنے سینے سے اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے کو اس دن بھول جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور ہر حمل والی ماں کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى, آپ دیکھیں گے لوگ قیامت کے دن کی سختی کی وجہ سے ایسے جیسے نشے کے اندر مبہوت ہوں. جب بندے نے نشہ کیا ہوتا ہے نہ ماں کا پتہ ہے, نہ باپ کا پتہ ہے, نہ بیٹے کا پتہ ہے, نہ بیٹی کا پتہ ہے, نہ بیوی کا پتہ ہے. نشے کی حالت میں بندے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. رب نے نقشہ کیسا کھینچا. کہا قیامت کے دن کی سختی کو دیکھ کر اس دن جو سور پھونکا جائے گا اور اس سے جو آواز پیدا ہوگی کانوں کو پھاڑتی جائے گی اور عورتوں کے حمل گر جائیں گے, اور جس نے بچے کو دودھ پلایا بچے کو دودھ پلانے ہوئے بچے کو بھول جائے گی. اور اس دن آپ دیکھیں گے لوگ ایسے جیسے نشہ کیا ہوا, کوئی کسی کی خبر نہیں ہے. اور مالک کائنات خود فرماتے وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. اس دن کوئی کسی نے نشہ نہیں کیا ہوگا, رب کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اس کی سختی کو دیکھ کر لوگ اپنا آپ کھو بیٹھے, لوگوں کے حواس کھو جائیں گے, لوگ اپنے ہوش حواس کھو بیٹھیں گے. مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں سورہ الحاقہ کے اندر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ, جب ایک ہی دفعہ سور میں اسرافیل پھونک مارے گا. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً, سور پھونکنے کے بعد زمین اور آسمان کو اٹھا کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. زمین بھی ریزہ ریزہ, سارے آسمان بھی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, اس دن قیامت جو قائم ہونے والی ہے وہ تو قائم ہو چکی ہوگی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ, آسمان پھٹ جائیں گے. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, یہ بڑا ہی ہولناک دن ہے. وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, تیرے رب کا عرش 8 فرشتے اس دن اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. یومئذ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنکُمْ خَافِیَّةٌ, مالک کائنات کہتے ہیں اس دن تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. تم میں سے کوئی جان جو چھپنے کی کوشش کرے گی تو اس دن رب سے چھپ نہیں سکے گی. آگے 2 بندوں کا تذکرہ ہے, ذرا غور سے سنیں ہم کن میں جا رہے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, اور نقشہ دیکھو قرآن کا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, وہ لوگوں کے سامنے لہراتا پھرے گا, کہے گا دیکھ لو میرا رزلٹ, میں پاس ہو گیا, یہ ہے میرا نامہ اعمال. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, یہ میرا نامہ اعمال پڑھ لو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, جب میں دنیا میں زندہ تھا مجھے یقین تھا کہ میرا نامہ اعمال مجھے ایک دن ضرور مل رہا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ بڑی عیش و عشرت کی خوش و خرم زندگی کے اندر ہوگا. کُلُوا وَاشْرَبُوا حَنِیعًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ, وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا, بڑی بالا اعلیٰ اونچی جنتوں میں ہوگا. اور اس جنت کے میوے پھل ایسے ہیں جو ہمیشہ رہنے والے, کبھی ختم نہیں ہونے والے. اس سے کہا جائے گا کلو واشربو, کھاؤ پیو, ہنیئن, جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ پیو عیش کرو. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, یہ تمہیں اس لیے بدلہ ملا ہے کہ جو تم پچھلے گزرے دنوں میں زندگی کے اندر نیک اعمال کر کے آئے ہو. تصویر کا دوسرا رخ, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, وہ بندہ جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, وہ کہے گا اے کاش مجھے نامہ اعمال نہ ملتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, مجھے کچھ پتہ نہ ہوتا کہ یہ حساب کتاب کیا ہوتا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ, ہائے کاش جو مرا تھا وہی مرنا ہی فیصلہ کن ہو جاتا, مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جاتا. ما اغنی عنی مالیہ, میرا مال آج میرے کچھ کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ, میری سلطنت میری حکومت
میری ریاست، میرے سارے کے سارے جتنے میرے آفیشل اختیارات تھے سارے کے سارے آج ہلاک ہو گئے، کوئی بھی میرے کام نہیں آ رہا، نہ مال کام آ رہا ہے نہ حکمرانی کام آ رہی۔ مالک کائنات کی طرف سے حکم ہوگا، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس ظالم کو، جابر کو، باغی کو، نافرمان فاسق فاجر منافق کو، خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور بیڑیوں میں جکر دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کو ایسی بیڑیاں پہناؤ جو بیڑیاں 70 ہاتھ لمبی ہے، فاسلکوہ، اس کو لے کے چلو جہنم کی طرف۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ رب تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، یہ رب تعالیٰ پہ ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو خود کھانا کھلانے کی توفیق نہیں تھی تو کسی کو کہتا بھی نہیں تھا کہ مسکین بندے کو کھانا کھلا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کے دن اس کا کوئی دوست، کوئی بیلی، کوئی مددگار نہیں ہے۔ ولا یاکلہ، اور اس کے لیے آج جہنمیوں کے زخموں کی پیپ ہے اور گرم کھولتا ہوا پانی ہے، اس کو گناہگار لوگ ہی اس کو کھائیں گے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب جہنمی جہنم میں جائے گا، جہنم کے اندر جا کے جب وہ کھانے کے لیے کچھ مانگے گا، تھور کا درخت، تھور کا کڑوا درخت، وہ کانٹو والا، اس کو دیا جائے گا، اور وہ جہنم کی تھور کا درخت ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ تھور کے درخت کا، اس کے پانی کا ایک قطرہ اگر زمین پہ گر جائے، جہاں گرے قیامت تک زمین ایک انگوری گانے کے قابل نہ رہے، اتنا زہر آلود تھور کا درخت ہے۔ کھانا مانگے گا، جہنم میں تھور کا درخت دیا جائے گا، جب کھائے گا وہ حلق کے اندر اٹک جائے گا، حلق کو زہر کاٹ کے رکھ دے گا، یہ کہے گا مجھے پانی دو، کہ حلق کے اندر دنیا میں لقمہ اٹک جاتا تو پانی پی لیتا تھا۔ اس کو لے جایا جائے گا، وہاں پر بڑے بڑے پانی کے گھاٹ ہوں گے، گرم کھولتا ہوا پانی اس کو دیا جائے گا، یہ ایک گھونٹ پانی کا پیے گا، اس کے جب پانی جائے گا جسم کے اندر، حلق سے نیچے اترے گا، نبی پاک نے فرمایا اس کے چہرے کا سارا گوشت پگھل کر نیچے زمین پہ گر جائے گا، اور جب وہ پیٹ سے گزرے گا، اس کے پخانے کے رستے اس کی ساری آنتیں باہر نکل جائے گی۔ ڈر جاؤ قیامت جہنم کے دن سے، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں۔ پھر میرے بھائیوں، اس کے بعد معاملہ آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کچھ حدیثیں بھی سن لے، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، نبی پاک سے ایک بندے نے آ کے کہا، اللہ کے نبی آپ غم زدہ لگتے ہیں، غمگین لگتے ہیں، دل رنجیدہ لگتے ہیں، کہ آپ کو کیا ہوا کہ آپ کے چہرے پہ ہنسی نہیں، مسکراہٹ نہیں، خوشی نہیں؟ آپ نے فرمایا کیف انہم، اور میرے پوچھنے والے غلام میں تم کو بتاؤں میرے صحابی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوشیاں منا سکتا ہوں، میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں؟ وَصَاحِبُ السُّورِ قَدِ الْتَقَمَهُ، اور جس فرشتے نے سور پھونکنا ہے اس نے سور کو اپنے منہ کے اندر لے لیا ہے، وَأَصْغَى سَمْعَهُ، اور اپنے کان اللہ کی طرف لگا دیے اور اپنی پیشانی کو جھکا دیا، اور وہ سور پھونکنے والا اسرافیل انتظار کر رہا ہے کہ کب مجھ کو حکم ملے اور میں سور پھونکوں اور دنیا آخرت، دنیا ساری کی ساری، زمین آسمان ایک سور پھونکنے کی آواز سے تباہ و برباد ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کثرت سے پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کہاں پر ہوگا؟ ایسی زمین پر ہوگا جو ایک روٹی کی مانند ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین ایک روٹی کی طرح کر دی جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا بالکل بے لباس ہوں گے اور ختنے کے بغیر ہوں گے، یعنی مردوں کا ختنہ جیسے پہلے دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے بالکل ایسے ہی غرن خفاتن عوراتن، ان کو بے لباس، ننگے پیر، ننگے لباس، بغیر ختنے کے جمع کیا جائے گا۔ سید عائشہ ماں بول پڑی، کہا اللہ کے نبی الرجال والنساء، عورتیں اور مرد سارے
بے لباس ہوں گے، کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا نہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ کیسی باتیں کرتی ہو، بھولی باتیں کرتی ہو، اور کل قیامت کے دن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی جرات ہی کیا ہو۔ عائشہ کیسی باتیں کرتی ہو کہ ایک دوسرے کی طرف کوئی دیکھے گا، مرد عورت ہوگے، بے لباس ہوگے، کوئی نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ رب کا عذاب اتنا سخت ہوگا کسی کو مہلت کیا ملے گی، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا قیامت کے دن، اتنا قریب کیا جائے گا کہ 1 میل کے فاصلے پر ہو جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی یہ ازار بند باندھنے کی جگہ تک، اور کوئی اپنے سینے تک، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کوئی اتنے زیادہ گناہگار ہوں گے، ان کے برے اعمال اتنے ہوں گے کہ وہ پسینے کی لگام پہنے ہوئے ہوں گے، ان کی نکیل تک، ان کے ناک تک پسینے میں شرابور ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے آدم، آدم علیہ السلام کہیں گے لبیک و سعدیک، اللہ میں حاضر ہوں، میرے رب مجھے بتائیے میں نے کیا کرنا ہے۔ فرمایا جہنمیوں کو الگ کرو اپنی اولاد میں سے، جنت والوں کو الگ کرو اپنی اولاد میں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا آدم پوچھیں گے اے اللہ جہنم والے کتنے ہیں اور جنت والے کتنے ہیں؟ فرمایا 1000 میں سے 1 جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں پھینک۔ اللہ کتنے جنت میں کتنے جہنم میں؟ فرمایا ہر 1000 میں 1 جنت والا، 999 جہنم میں۔ اور نبی پاک نے فرمایا یہی وہ وقت ہوگا جہاں پر چھوٹا بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، جہاں پر چھوٹا بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، بچپن میں بڑھاپا آ جائے گا، بال سفید ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک موٹا تازہ لمبا تڑنگا بندہ قیامت کے دن لایا جائے گا، میزان پہ ترازو پہ رکھا جائے گا، 1 مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اللہ کے دربار میں اس کا وزن بڑا موٹا تازہ عظیم سمین لا کے ترازو میں رکھا جائے گا، لیکن اعمال نام کا چیز پلے نہیں ہے، اس کا 1 مکھی کے پر کے برابر بھی وزن نہیں نکلے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدہ عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کل قیامت کے دن تم میں سے جو اللہ کے سامنے پیش ہو گیا نا، حساب ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا محبوب کہ ہم اس کا سوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا آسان، اس کا ہلکا حساب لیا جائے گا۔ فرمایا عائشہ یہ جو ہلکا حساب لینے کی بات ہے انما ذالک العرض، عائشہ یہ تو صرف رب کے سامنے پیشی ہے۔ حساب کا مطلب یہ ہے من نوکش یہلک، جس سے رب نے پوچھ لیا نا یہ کیا تو کیوں کیا، وہ ہلاک ہو جائے گا، جسے پوچھ ہو گئی اس دن۔ اور پیشی کیسی ہونی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر کل قیامت کے دن جب بندہ جائے گا اپنے رب کے سامنے، رب اس سے کلام کرے گا لیس بینہ و بینہ ترجمان، اور بھائی یہیں پہ بیٹھے ہوئے صرف 2 منٹ میں تصور کر لو کہ تم رب کے سامنے کھڑے ہو۔ نبی پاک نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بالمشافہ کلام کریں گے، لیس بینہ و بینہ ترجمان، بندے اور رب کے درمیان کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ رب کے سامنے جائے گا بندہ، اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، وہ بندہ دائیں طرف دیکھے گا کوئی چیز نہیں نظر نہیں آئیں گی، صرف اعمال ہیں، بائیں طرف دیکھے گا اعمال ہیں، سامنے اعمال ہے، پیچھے اعمال ہے، اس کے سامنے لا کے اس کے رجسٹر پیش کیے جائیں گے، رب اس سے پوچھے گا۔ اور ایک بندہ نبی پاک نے فرمایا او خوش ہو جاؤ مسلمانوں مومنوں، اس کلمے کی لاج رکھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی لاج رکھ لو، لاج رکھ لو، یہ بڑا قیمتی کلمہ ہے، یہ صحیح حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا میری امت کا ایک بندہ آئے گا جو ساری مخلوقات کے سامنے اس کو خلاصی دی جائے گی، اس کے جب نامہ اعمال پہ میزان کے اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو اس کے 99 رجسٹر ہوں گے، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے، ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جتنا بندے کی تا حد نگاہ تک ایک رجسٹر پھیلا ہوا۔ اس بندے کو لایا جائے گا، رب پوچھیں گے بتا بندے تیرے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی تو نہیں کی، کیا ہم نے کوئی غلط ایسا تو نے جرم نہ کیا ہو، ہم نے لکھ دیا ہو؟ بندہ کہے گا نہیں اللہ میں اقرار کرتا ہوں میں نے یہ سارے جرم کیے ہیں۔ بندے بتا تیری کوئی نیکی ہے؟ بندہ کہے گا اللہ میری کوئی نیکی نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تیری ایک نیکی ہے جو تو نے کی تھی کسی بھلے وقت میں، ہم نے سنبھال کے رکھی ہے، ہم نے تیرے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ وہ کون سی نیکی؟ بندہ خود حیران ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ایک بیتاقا، ایک برقع، ایک برقے کا چیتھڑا آئے گا، وہ ایک برقع، وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ ایک برقع اس کے مقابلے میں 99 رجسٹر تا حد نگاہ تک گناہوں کے پھیلے ہوئے، یہ ایک برقع کیا کرے گا ان کے مقابلے میں؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے جا تو حساب کو پیش ہو۔ بندہ جائے گا، یہ بطاقہ لا کے نیک اعمال کے ترازو میں رکھا جائے گا، وہ 99 رجسٹر گناہوں کے ہلکے ہو کر اوپر کو اٹھ جائیں گے، یہ ایک برقع جس میں ایک نیکی ہے یہ نیکی نیچے کو جھک جائے گا، پوچھا جائے گا یہ نیکی کیا ہے، اس کو کھول کے دیکھا جائے گا تو لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اس کلمے کی لاج رکھ لو، قدر کر لو، یہ بہت بڑا کلمہ ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دو معاملے ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے، ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ جس جنت کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل پہ کھٹکا پیدا نہیں ہوا کہ جنت کیسی ہوگی۔ ایک اور بات سن لو جنت کے بارے میں، خوش ہو جاؤ، صرف ڈر کے نہ جاؤ، مجھ سے خوشخبری بھی لے کے جاؤ نبی پاک کی زبان پر۔ نبی پاک فرماتے ہیں جنت میں ایک کوڑا، ایک چھانٹا جس سے گھوڑے کو مارتے ہیں یا کسی کو سزا دیتے ہیں، وہ چمڑے کا ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں مل جانا دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جنتیں تو 4 جنتیں ہیں، 2 جنتیں چاندی کی ہیں، وہ ساری چاندی کی، ان کی دیواریں چاندی کی، ان کے فرش چاندی کے، ان کے برتن چاندی کے، 2 جنتیں خالص چاندی کی، ان کے جو کچھ لگا ہوا وہ چاندی کا، اور 2 جنتیں من ذہب، 2 جنتیں خالص سونے کی، ان میں جو کچھ ہے وہ سونے کا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جنت کو دیکھا تو جنت کے نیچے جو اس کا مسالہ ہے، ان کی اینٹوں کا مسالہ، اللہ نے جب جنت کو بنایا تو ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، درمیان میں جو مسالہ لگایا، سیمنٹ لگایا، وہ بھی کستوری کا لگایا ہوا ہے۔ جنت ایسی جنت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جنت کی پاک باز حوریں، عورتیں، اگر ان میں سے کوئی ایک زمین پر ذرا سی جاتی مار لے، جھانک لے، یہ ساری زمین و آسمان کے درمیان کا جتنا خلا ہے یہ روشن ہو جائے، اور اس کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہے، جنت کی بی بی کے سر پہ جو دوپٹہ ہے، نبی پاک نے فرمایا اگر وہ زمین پر اس کو گرا دے تو ساری کی نبی پاک نے فرمایا اس کا دوپٹہ زمین دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جنت کے 100 درجے ہیں۔ کتنے درجے؟ 100 درجے ہیں۔ ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ آؤ لوگوں کوشش کر لو، آج ہمارے پاس وقت ہے، کل وقت نہیں ملے گا، اپنے حشر کی تیاری کر لو، میزان کی تیاری کر لو، قیامت کی، قبر کی، میزان کی، حشر کی، پلسرات کی تیاری کر لو، اور اللہ تعالی ہمیں کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچا کے ہمیں صدیقین، شہداء، انبیاء کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔